وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين اور جب وہ جانتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی شے کو، جب اس کو اللہ کی آیتوں میں سے بعض آیات کا علم ہوتا ہے، اتخذها ہزوا، تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ کل سے ہم نے سورہ جاسیہ شروع کی ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم قدرتیں، اپنی عظیم نشانیاں، اپنی عظمت کے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے سارے دلائل بیان فرمائے ہیں، یہ اللہ کی آیتوں میں، یہ قرآن کریم میں ہم نے دلائل بیان فرمائے ہیں، تو اب اللہ کے بعد، قرآن کریم کے بعد، ان دلائل کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لاتے، تو پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اللہ کے بعد، اللہ کی آیتوں کے بعد اور کیا چیز ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے اگر وہ اللہ پر اور اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے؟ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی وحی کا انکار کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ہر گناہ گار شخص کے لیے، ہر جھوٹ بولنے والے، جھٹلانے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے لیکن اللہ کی آیتوں کو سننے کے باوجود اس کے لیے اللہ کی آیتوں کو سننا نہ سننا برابر ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ اللہ کی آیتوں کے سننے کے بعد بھی وہ اپنے غلط عقائد پر، اپنے غلط اعمال پر مصر رہتا ہے، تکبر کرتا رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔
اور پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ رب العالمین کی آیات پر، اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی وحی پر، جن میں اللہ نے یہ عظیم قدرتیں، یہ عظیم دلائل بیان فرمائے ہیں، جو شخص ان آیات اللہ رب العالمین کی اس وحی کا انکار کرتا ہے، قرآن کریم کا، احادیث مبارکہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں مزید کہ ایک تو یہ شخص جب اس پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ عمل نہیں کرتا ان آیات پر، وہ اپنے تکبر میں مصر رہتا ہے، گویا کہ اس نے آیتیں سنی ہی نہیں، صرف یہی پر بس نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے وہ مزید وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی شے کا علم ہوتا ہے وہ صرف اپنے غلط عمل پر کاربند نہیں رہتا، وہ صرف تکبر نہیں کرتا رہتا جیسے سنا نہیں، بلکہ اتخذها ہزوا، وہ ان آیتوں کو مذاق بھی بناتا ہے۔ تو جب ایک شخص وہ اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کے رسولوں کو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی وحی قرآن و سنت کو جب نہیں مانتا تو وہ صرف ان کا انکار نہیں کرتا، ان کے ساتھ کفر نہیں کرتا، بلکہ ان کو مذاق کا نشانہ بھی بناتا ہے۔ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایسا عذاب ہے جو انہیں رسوا کر کے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، حقیقت بیان کر رہے ہیں جو منہ کھولے کھڑی ہے، جو آنے والی ہے، قیامت، اور قیامت کے بعد پھر حقیقی زندگی، دائمی زندگی، آخرت کی زندگی، اور اس زندگی میں ایمان والے کے لیے تو اللہ نے جنت کی صورت میں بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑی سخت قسم کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ جو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں وہ اس جہنم میں اللہ کے عذابوں کا، جہنم کی آگ کا اور اللہ کے دیگر عذابوں کا شکار ہوں گے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پچھلی آیت میں جو اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہے وہ دنیاوی عذاب ہے، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العالمین کی وحی کا، کتاب کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ پھر ان کے پیچھے جہنم بھی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ صرف یہ رسوا کن عذاب نہیں ہے، جہنم بھی جو شدید ترین عذاب ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو گویا کہ پتہ لگا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو دنیا میں رسوا کن عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا کا عذاب ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ پھر پیچھے جہنم بھی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، سورہ فجر میں فرمایا جہنم تو گھات لگائے بیٹھے ہے، جیسے ایک دشمن گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اچک لیتا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے اور اپنے قابو میں کر لیتا ہے اپنے دشمن کو۔ تو جہنم ان کا گھات لگائے بیٹھی ہے، ان کے پیچھے ان کا انتظار کر رہی ہے، ابھی ان کی آنکھیں بند ہوئی نہیں، ابھی ان کی سانس کی ڈوری ٹوٹی نہیں۔ یہ آخرت کی پہلی جو منزل ہے قبر، اس کے اندر بھی شدید ترین عذاب کا شکار ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن تو پھر جہنم کی صورت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ اللہ کے سخت ترین عذابوں کا شکار ہوں گے۔ تو دنیا میں بھی ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور ان کے پیچھے جہنم بھی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور نہیں فائدہ دے گا ان سے جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، جو انہوں نے کمایا دنیا کے اندر، جو دنیاوی نعمتیں یہ حاصل کرتے رہے، دنیاوی نعمتیں کماتے رہے، دنیا کے اندر ان کے پاس مال و دولت تھی، دنیا کے اندر ان کے پاس اقتدار تھا، عہدے تھے، دنیا کے اندر ان کے مددگار تھے، یہ جو دنیا کی انہوں نے چیزیں کمائیں ظاہری قسم کی، تو وہ چیزیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں جہنم سے ان کو بچا سکیں گی۔ یہ دنیاوی مال و اسباب، دنیاوی اقتدار، دنیاوی جو مددگار اور اعوان و انصار جو ہیں، یہ انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ انسان جتنا مرضی مال جمع کر کے اکٹھا کر لے، یہ مال انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابو لہب بدبخت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ ہو گیا، وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اس مال کے علاوہ جو اس نے کما رکھا تھا، جو اس کی دنیاوی طور پر کفار کے سامنے عزت تھی، اور جو اس کا مقام تھا، اور جو اس کے پاس اقتدار تھا، اور جو اس کے ساتھی تھے دنیا کے اندر، تو اس کے مال نے اور جو اس نے دنیا کے اندر ظاہری سی چیزیں کمائی تھیں، ان چیزوں نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا اس آگ میں جو شعلے مارتے والی جو شعلے مارتی ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کو دنیا میں بھی اس کے مال و دولت جو اس نے کمائی کی تھی دنیاوی، اور اس کا اقتدار وغیرہ، اس کے ساتھی، ان سب لوگوں نے اسے نہ دنیا میں موت سے بچا سکے، اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اور نہ آخرت میں اسے کوئی بچا سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہمزہ میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولتا ہے، جو لمزہ، جو آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے، وعددہ، اسے گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے باقی رکھے گا، اس کا مال اسے بچائے گا، لیکن اسے نہیں معلوم، کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ان قریب اسے ضرور البتہ اسے ضرور پھینک دیا جائے گا، فی الحطمہ، آگ میں۔ حطمہ کا لفظی مطلب آگ نہیں ہے، حطمہ کا لفظی مطلب ہے پیس دینے والی، ایسی چیز جو پیس کر رکھ دے، جو نیست و نابود کر کے رکھ دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کا مال انسان کو باقی رکھے گا اور انسان کو جو ہے وہ بچائے گا مخالفین سے، تو انسان یاد رکھے کہ انسان کا کوئی مال، انسان کی کوئی کمائی اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ہرگز نہیں، کسی کا مال اسے نہیں بچا سکے گا، بلکہ البتہ وہ ضرور پھینک دیا جائے گا جہنم میں، پیس دینے والی چیز میں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، صرف ظاہری جسم پر وہ جو ہے اس کو نہیں جلائے گی، وہ اندر باہر سے ہر چیز کو کباب بنا کے رکھ دے گی، اللہ معاف کرے، اور وہ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان کے اوپر بند ہوگی، فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ دنیاوی مال و اسباب، یہ دنیاوی چیزیں، انسان بڑے بڑے قلعے بنا لے، یہ چیزیں انسان کو نہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہیں نہ آخرت میں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت آ لے گی، اگرچہ تم بلند و بالا قلعوں میں موجود ہو۔ تو فرمایا ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہیں فائدہ دے گا انہیں جو بھی انہوں نے کمایا، کچھ بھی دنیا میں انہوں نے جو بھی مال و دولت اور یہ چیزیں کمائیں، یہ چیزیں انہیں اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والوں کو، یہ چیزیں نہ دنیا میں اللہ کے رسوا کن عذاب سے بچا سکیں گی، نہ آخرت میں جہنم سے بچا سکیں گی۔ نہیں فائدہ دے گا ان سے جو انہوں نے کمایا، کچھ بھی دنیا میں فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہی وہ جو انہوں نے پکڑ رکھے ہیں اللہ کے علاوہ معبود، وہ بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ دنیا میں انسان جتنے مرضی معبود بنا لے، ہزاروں لاکھوں معبود بنا لے، وہ معبود بھی انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، بلکہ وہ معبود خود قیامت کے دن وہ برات کا اظہار کر دیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی، یعنی جنہیں معبود بنایا گیا تھا اللہ کے علاوہ، وہ برات کا اظہار کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ ورأوا العذاب، عذاب سامنے ہوگا، وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، اور جب جہنم عذاب سامنے ہوگا تو سارے تعلق دنیا کے ختم ہو جائیں گے،
کوئی تعلق، کوئی فائدہ نہیں دے گا. صرف برات کا اظہار نہیں کریں گے، وہ تو باقاعدہ انکار کر دیں گے کہ ہماری کوئی عبادت نہیں کرتا تھا. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا. قیامت تک اس کی پکار کو قبول کرنا، اس کی پکار کا جواب دینا تو دور کی بات ہے. وهم عن دعائهم غافلون، وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا میدان محشر میں، آخرت میں، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو جن کو وہ پکارتے رہے پوری زندگی، وہ قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنی عبادت کا انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے ہماری کسی نے کوئی عبادت نہیں کی. قیامت کے دن جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا گیا وہ دشمن بن جائیں گے مشرکوں کے، اور وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے کہ ہماری کسی نے عبادت نہیں کی. اور اگر وہ بالفرض یہ تو انکار کر دیں گے، دشمن بن جائیں گے. اگر وہ مدد پہنچانا چاہے پہنچا بھی نہیں سکتے. جب اللہ ہی ناراض ہوں گے، جب اللہ ہی غصے میں غضب میں ہوں گے، تو اس وقت تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو اس وقت کون جو ہے وہ کسی دوسرے کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ اس وقت تو کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح الامین جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی، والملائکۃ صفا، فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے. وقال ثوابا، اور جو وہ بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا. اللہ کی رضا کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا، کسی کو بولنے کی جرت بھی نہیں ہوگی. تو نہ دنیا کا مال و دولت کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور نہ یہ جو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، یہ جو مکڑی کے گھر سے بھی کمزور سہارا ہیں. اللہ ان کو مکڑی کے گھر اور اس سے بھی ہلکا سہارا قرار دیتے ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، ان کو سہارا بنا رکھا ہے کہ یہ ہمیں قیامت کے دن فائدہ دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتا، جو گھر بنا لے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے ہلکا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. تو یہ جو غیر اللہ کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، وہ بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. آپ دیکھیے یہ 3-4 آیات میں اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرنے والوں کی سزا بیان ہو رہی ہے، ان کی مذمت بیان ہو رہی ہے. اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. 3 آیات میں ایک ہی موضوع چل رہا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے، جیسے میں نے کل ذکر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار یہ سب سے بڑا جرم ہے. اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی قرآن کا انکار. فرمایا ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے بہت عظیم جس کا یہ انکار کرتے ہیں. کیا چیز؟ یہ قرآن. یہ قرآن، یہ اللہ کی آیتیں جس کے یہ منکر ہیں، جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور اس تکذیب اور اس مذاق کا پیچھے سزا بیان ہوئی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، کیوں اس کا انکار کرتے ہیں؟ اس سے بڑی حق بات کیا ہے؟ اس سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے. قرآن حق ہے بالکل، اور ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ قرآن بہترین رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بہترین رستے کی ہدایت دیتا ہے. قرآن تو سراپا ہدایت ہے، اس کا یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے من رجز، عذاب سے. عذاب کا مطلب بھی عذاب اور رجز کا مطلب بھی عذاب. آپ یہ معنی کر لیں ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب، بہت سخت عذاب، علیم دردناک. عذاب بھی رجز کو کہتے ہیں اور رجز بھی عذاب کو کہتے ہیں. تو ان کے لیے
عذاب ہے، عذاب سے بہت دردناک۔ چوتھی آیت اس میں بھی یہی موضوع ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، دوبارہ ذرا غور کیجیے، آپ کے سامنے یہ پیجز کھلے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں ہے ویل لکل افاک اثیم۔ پیچھے اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی، اپنی قدرتیں بیان کی، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں، گناہ گار ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں، اپنے غلط باتوں پر مصر رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فبشرہ بعذاب علیم۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی آیتوں کو سن کر بھی نہ ہلیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں، صرف مانتے نہیں ہیں، صرف یہی نہیں کہ انکار کرتے ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں، بلکہ مذاق بھی بناتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف عذاب نہیں ہے رسوا کن، دنیا کا جہنم بھی پیچھے انتظار کر رہی ہے، نہ ان کو ان کا مال فائدہ دے گا، نہ ان کو ان کے معبود فائدہ دیں گے اللہ کے علاوہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تیسری آیت۔ اور چوتھی آیت میں اللہ پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو سراپا ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے، کیوں نہیں مان رہے اس کو؟ پھر چوتھی دفعہ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں کہ جو آپ کے رب کی جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرے اس کے لیے عذاب ہے، عذاب سے دردناک۔ چوتھی آیت مسلسل۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کو سنی انسنی کر دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے، مومن لوگوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ مومن لوگوں کا کام کیا ہے کہ اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ فیصلہ فرمائیں، تو مومن کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم سنتے بھی ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وہ لوگ جو آیتوں کو سنیں انکار کر دیں، یا آیتوں کو سنیں انسنی کر دیں، ان کو کوئی اثر ہی نہ ہو، یا وہ کہیں کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے مسخر کیا تمہارے لیے البحر، سمندر کو، لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ چلے کشتی اس میں اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں اپنی بڑی بڑی قدرتیں بیان کی ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں، اپنے احسانات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اللہ کی آیتوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تو وہ ذات ہیں جنہوں نے تم پر نعمتوں کی انتہا کر دی ہے، اللہ تو وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے۔ سمندر، اس زمین، جس زمین پہ ہم ہیں، اس زمین کا 3/4 حصہ، 75% حصہ جو ہے وہ پانی ہے، اور یہ سارا کا سارا پانی اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے اور انسان کے لیے یہ مسخر کر دیا ہے۔ انسان تو ہر چیز کو اپنے استعمال، ہر چیز سے اپنی مرضی سے چاہتا تو استعمال نہ کر سکتا۔ اللہ نے ان چیزوں کو انسان کے تابع کیا ہے، انسان کے مسخر کیا ہے، تو یہ چیزیں انسان کے کام آتی ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ کشتی چلے اس سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ چاہتے تو نہ ایسا سسٹم ہوتا کہ پانی کے اندر کشتیاں تیر سکتی۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کوئی چیز پانی کے اوپر نہ تیر سکتی، جس طرح لوہا نہیں تیر سکتا پانی کے اوپر، تو اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو سمندر کے اوپر یہ کشتیاں بھی نہ تیر سکتی۔ لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے کہ
اتنا بڑا سمندر ہے جو اس زمین کا جس میں ہم رہتے ہیں 75% حصہ ہے، تو انسان جہاں چاہتا ہے تو سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے کشتی پر۔ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا کی تجارت ساری کی ساری وہ سمندر کے راستے ہوتی ہے۔ فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل۔ اللہ کا فضل یعنی مال و دولت، دنیا کے اندر جائز طریقے سے انسان مال و دولت کمائے۔ اللہ نے جائز طریقے سے مال و دولت کمانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اللہ فرماتے ہیں ناجائز طریقے سے نہیں کمانا، ان طریقوں سے نہیں کمانا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے، یہ کشتی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، یہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ کیوں چلتی ہے؟ اللہ نے سمندر کو کیوں مسخر کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم تجارت کرو، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن ایک تو اللہ کا فضل تلاش کرو اس طرح جس طرح اللہ نے سکھایا، ناجائز طریقے سے نہیں، لوٹ کھسوٹ کر کے نہیں، اور نمبر 2 کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے جائز طریقے سے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر شکر بھی ادا کرو۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نہیں کہ مال تو تم نے جائز طریقے سے کما لیا ہے اب تم آگے سے متکبر بن جاؤ، اب تم کہو میں نے تو اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ تو مجھے میری محنت سے ملا ہے، پھر انسان جو ہے وہ متکبر ہو جائے، پھر انسان جو ہے اس کی گردن میں سریا فٹ ہو جائے، پھر انسان اپنے سے نیچے دیکھے ہی نہ۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب انسان کو نعمت ملتی ہے، مال ملتا ہے، تو انسان جو ہے وہ سرکش بن جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ اور رآہ اسْتَغْنَىٰ، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، جب اپنے آپ کو مالدار پاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، تو انسان جو ہے وہ اس کے اندر عاجزی، انکساری اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور یہ تکبر اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ یہ سراسر اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور یہ سراسر اللہ رب العالمین کو لائق ہے کہ اللہ تکبر کریں۔ المتکبر اللہ رب العالمین کی عظیم صفت ہے، اللہ رب العالمین کا عظیم نام ہے الجبار المتکبر۔ جو بندہ اللہ کا یہ نام خود اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے کہ نہیں نہیں اے اللہ میں بھی ساتھ ہوں، وہ گویا کہ اللہ کی صفت کے اندر شریک ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کی چادر ہے تکبر، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو انسان تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر اللہ سے چھیننا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے اللہ کی چادر چھیننا چاہے تو اللہ اسے برداشت کریں گے؟ اللہ اسے برداشت نہیں کریں گے۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو انسان کا کام کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں حاصل کرے جائز طریقے سے۔ اللہ نے سمندر کو، کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے، انسان تجارت کرے ایک ملک سے دوسرے ملک، انسان مال کمائے جائز طریقے سے، تھوڑا کمائے زیادہ کمائے، اللہ کا شکر ادا کرے، آگے سے اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ مزید بھی نعمتیں دیں گے، نہ شکری کرے گا اللہ پہلی بھی چھین لیں گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید بھی دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ مزید نعمتیں نہیں ملیں گی، پہلی نعمتیں بھی بند ہو جائیں گی، صرف یہ نہیں ہوگا، پھر عذاب بھی آئے گا اللہ کی طرف سے، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے صرف سمندر ہی مسخر نہیں کیا تمہارے لیے، صرف کشتیاں ہی مسخر نہیں کی، اور مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے، اور کس کے لیے بنائی ہے؟ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ زمین کے اندر پتھر ہیں، اور زمین کے اندر ہر قسم کے نباتات ہیں، معدنیات ہیں، جانور ہیں، ہر چیز زمین کی چھوٹی ہے بڑی ہے انسان کے لیے۔ اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، ساری کی ساری چیزیں۔
سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے یعنی انسانوں کے لیے۔ اس زمین کی ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے بنائی، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ صرف زمین کی نہیں بلکہ آسمانوں کی ہر چیز بھی، آسمانوں کی ہر چیز بھی اور زمین کی ہر چیز بھی اللہ نے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، انسان جہاں تک جا سکتا ہے، انسان اس کائنات کے اندر غور کرے، اس کائنات سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان فائدہ اٹھائے جائز طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے نہیں۔ انسان اللہ کے بتائے ہوئے جائز طریقوں سے اس کائنات کے اندر غور کرے اور ان کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں، انسان کے لیے، انسان کے تابع کی ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھائے۔ فرمایا مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا منہ، اپنی طرف سے۔ منہ، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا اپنی طرف سے۔ اپنی طرف سے کیا مطلب ہے؟ اپنی طرف سے مراد ہے اپنی خاص رحمت، اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص رحمت سے اللہ نے، اپنی خاص نعمت سے اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ یہ اللہ کی سراسر رحمت ہے انسان پر۔ اللہ نے انسان کو اس کائنات کے اندر خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے انسان کو اس کائنات کا شہزادہ بنایا ہے، اور یہ کائنات پوری کی پوری آپ سمجھیے کہ انسان کے لیے ہے۔ جب اللہ نے یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے تو پھر انسان کو اللہ نے پھر کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے انسان کو آسمان و زمین کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کی۔ یا مسخر کا معنی بھی بتا دوں، مسخر کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں انسان سے کمزور ہیں، انسان کا سب پہ حکم چلتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مسخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا سب پہ حکم چلتا ہے، انسان پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ چلنے لگے، انسان سمندر کو حکم دے تو سمندر انسان کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، انسان آسمانوں کو حکم دے اور انسان جو ہے یہ کہکشاؤں کو حکم دے تو یہ اجرام فلکی کو، تو یہ انسان کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں انسان سے چھوٹی ہو گئی ہیں اور انسان کے حکم کے مطابق عمل کرتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ چیزیں جیسی ہیں، بڑی ہیں، طاقتور ہیں انسان سے، انسان چھوٹا ہے ان سے، لیکن انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اس اونٹ پر انسان کا بچہ بھی سواری کرتا ہے، اور سواری کر کے سواری بھی ہوتی ہے اور اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ اللہ نے اونٹ کو مسخر کر دیا ہے انسان کے لیے۔ ہاتھی ہے، ہاتھی پر انسان سواری کرتا ہے۔ پہاڑ ہیں اور سمندر ہے، کتنا بڑا سمندر ہے، پہاڑ کتنے بڑے ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ زمین ہے، زمین کے معدنیات ہیں، انسان ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان اس کائنات کی وسعتوں کے اندر، خلاؤں کے اندر، انسان جہاں سفر کرے اور انسان کائنات کی وسعتوں میں غور کرے، وہاں سے فائدہ اٹھائے جائز طریقوں سے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، اور یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ اس کا مطلب تابع نہیں ہے، تابع اس معنی میں تابع نہیں کہ انسان کا اس میں حکم چل سکے، انسان حکم دے یہ کرو اور وہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان حکم دے سورج کو کہ سورج اپنی روشنی بند کر دے، لیکن انسان سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیے آج جو ہے وہ سولر انرجی کو کس طرح یوز کیا جا رہا ہے، چاند سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کیا کیا فائدہ اٹھانے کی صورتیں ہیں، انسان غور کرے، مزید غور کرے۔ اللہ نے پابندی نہیں لگائی، اللہ نے یہ چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، انسان ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ فرمایا کہ مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا اپنے پاس سے۔ تو اس میں انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جو سب چیزیں مسخر ہیں انسان کے لیے، یہ سب چیزیں انسان نے خود اپنے لیے مسخر نہیں کی۔ انسان یہ سمجھے کہ یہ چیزیں میں نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے، میں ان سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ انسان کی خام خیالی ہے، یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ انسان کئی دفعہ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس طرح قارون دھوکے میں مبتلا ہوا۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی،
یہ ساری مال و دولت، یہ ساری نعمتیں میں نے اپنے علم سے کمائی ہیں، اپنی صلاحیتوں سے کمائی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ سب چیزیں انسان کو اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے ملی ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں بھی جو انسان کو ملتی ہیں، اور انسان جو آخرت کماتا ہے، جو آخرت کی جنت ہے، وہ بھی ہم نے کل پڑھا پرسوں کہ وہ سب چیزیں بھی انسان کو جنت اور جنت کی نعمتیں بھی سراسر اللہ کے فضل و انعام سے ملتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں انسان کی اپنی صلاحیت نہیں ہیں، یہ اللہ نے یہ سب چیزیں انسان کے تابع کی ہیں۔ انسان اپنا ذہن استعمال کرتا ہے، وہ ذہن انسان کو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ انسان کے ذہن میں ڈالتے ہیں تو انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ یہ بات یاد رکھو کہ جو بھی تمہیں نعمت ملے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، کبھی اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا کہ وہ چیز میں خود کما رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان کہے یہ چیز میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے۔ دیکھیں انسان اتنا جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ انسان عاجز ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے مانگنے سے انسان کو چیز مل جاتی ہے۔ انسان اتنا جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ سے جو چیز انسان نے مانگ کر لی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے میں نے تو اپنی محنت سے کمائی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ کا نافرمان بھی اللہ کو پکارے، اللہ اس کی بھی سنتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی مشکل آتی ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں اس پر نعمت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں۔ اب دعا کے نتیجے میں اللہ نے رحمت کی، کیا کہتا ہے آگے سے انسان؟ قال انما اوتیتہ علی علم، وہ تو کہتا ہے مجھے تو میرے علم کی وجہ سے یہ چیز دی گئی ہے۔ جب ہم نعمتیں برساتے ہیں اس کے اوپر، جب ہم اس کے اوپر نعمتیں نچھاور کرتے ہیں، اب دعا انسان نے کی، انسان مشکلات میں تھا، اللہ نے اس کے لیے آسانیاں کر دیں، آسانیاں اللہ نے کی انسان کی دعا کے نتیجے میں۔ انسان کو بھول جاتا ہے میں نے دعا کی تھی، انسان کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم سے ملا ہے، میری صلاحیتوں سے ملا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہی فتنہ، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان اس خناس میں مبتلا ہو جائے کہ یہ چیزیں میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہیں، اپنی صلاحیت سے حاصل کی ہیں۔ جو اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، انسان اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن یہ سمجھ کے اٹھائے کہ یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے۔ تو سورہ نحل کی آیت آگے سامنے میں پیش کر رہا تھا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ایوب کا ذکر کرتے ہیں سورہ انبیاء میں، اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے تو دکھ نے چھو لیا ہے، لمبا عرصہ ہو گیا بیماری میں مبتلا ہوں، کہا جاتا 17 سال بیماری میں مبتلا رہے، اے اللہ مجھے تو دکھ نے چھو لیا ہے، اور اے اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں۔ اب اللہ سے دعا کی، انسان اللہ سے دعا کرتا ہے مشکل میں ہوتا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے قبول کی، ہم نے حضرت ایوب کی دعا قبول کی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو ان کو تکلیف تھی، دکھ تھا، ہم نے دور کر دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو ان کا اہل دے دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور لمبا عرصہ بیماری میں رہے تو ان کے گھر بار، مال و دولت سب کچھ چھوٹ گیا، کچھ گھر بار کچھ فوت ہو گئے، کچھ غربت بیماری کی وجہ سے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، بیویاں وغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کا دکھ دور کیا، ان کی بیماری دور کی، ان کی دعا کے نتیجے میں، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، پھر ہم نے ان کو ان کا اہل بھی دیا دوبارہ، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور انہی کی مثل اور بھی، جتنے گھر والے پہلے تھے اور جو کچھ پہلے مال و دولت تھا، ان کے پاس جو نعمتیں تھیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیماری بھی ختم کی، صحت بھی دی، اور جو نعمتیں تھیں پہلے ہم نے انہی جیسی نعمتیں مزید بھی دی، گھر والے جتنے تھے پہلے ہم نے اتنے ہی اور دیے، لیکن ساتھ ہی فرمایا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو،
یہ ہماری طرف سے رحمت ہوتی ہے جب اللہ کے انسان پر رحم ہوتا ہے، انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو ہیں ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں، اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کو یاد رکھو میری نعمت ہے، وذکر للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ تو فرمایا وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا من، مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا منہ، اپنے پاس سے، یہ سراسر اللہ کی نعمت ہے اور یہ انسان کو یاد رکھنا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جن کو ایمان کا دعویٰ ہے، جو مسلمان ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے، ان کو اللہ کا پیغام سنائیے۔ کیا پیغام سنائیں؟ یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے، لفظی مطلب ہے کہ وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے۔ اللہ کے ایام کی امید رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ایام سے مراد دنیا میں ایسے دن بھی آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اپنے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ ان کو ظالموں کے چنگل سے نجات دیتے ہیں۔ تو وہ جو مظلوم ہوتے ہیں، جن کی اللہ مدد کرتے ہیں، ان کے لیے تو وہ بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن وہ ایک طرف ان مظلوموں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، دوسری طرف ظالموں کے لیے وہ اللہ کے عذاب کا دن ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، کس تاریخ کو؟ 10 محرم کو۔ 10 محرم کا دن بنی اسرائیل کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے ایک خوشی کا دن تھا، لیکن وہ اسی کے ساتھ ساتھ فرعون اور آل فرعون کے لیے تباہی بربادی کا دن تھا۔ اسی طرح ہر قوم پر جو عذاب آیا تو اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کے لیے وہ خوشی کا دن تھا، ان کے ساتھ ایمان والوں کے لیے وہ ان کو جو کافر تھے ان کے لیے وہ سزا کا دن تھا، نحوست کا دن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو پرانی قوموں پر جن دنوں عذاب آئے اور ظالموں پر عذاب کا کوڑا برسا اور نیک لوگوں کو اس دن ظالموں کے ظلم سے نجات ملی، ان کو ایام اللہ کا قرار دیا جاتا ہے قرآن کریم میں کہ یہ اللہ کے دن ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ، سورہ ابراہیم میں ہے، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور ہم نے ان سے کیا کہا؟ ان اخرج قومک من الظلمات، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال دیں، وذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے ایام سے انہیں نصیحت کریں۔ اللہ کے کون سے ایام؟ جو پرانے ایام ہیں، جو پرانی قوموں پر آئے۔ تو ان پرانی قوموں پر آنے والے جو دن تھے ظالموں کے لیے عذاب کے، اور اللہ کے ماننے والے نیک لوگوں کے لیے، مظلوموں کے لیے وہ خوشی کے دن تھے جن کو ایام اللہ قرار دیا جاتا ہے، ان دنوں سے ان لوگوں کو ڈرائیے۔ قرآن کریم کا آپ انداز دیکھیں، قرآن کریم بہت زیادہ وہ جو عذاب کے واقعات ہیں پرانی قوموں پر، قرآن کریم بہت زیادہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے ان دنوں سے نصیحت پکڑیں کہ اگر لوگ تکبر کریں گے قرآن پڑھنے والے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہیں وہ اس طرح کے ایام میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو لا یرجون ایام اللہ سے مراد یہ جو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں ظالموں کو اور جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، تو جو لوگ اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، ظالم لوگ اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ کی طرف سے سزاؤں والے دن ہیں، سزا آنے کی امید نہیں رکھتے، یہ مراد ہوا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ معاف کریں ان لوگوں کو جو اللہ کے ایام آنے کی امید نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کی طرف سے سزا آنے کی امید نہیں رکھتے۔
جن کو یہ یقین نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی کفر شرک پر اور اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ رہیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. جن لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے، جن ظالموں کو، کہ ان پر ان کے کفر شرک کی وجہ سے ان پر عذاب آئے گا، تو ایمان والوں سے کہہ دیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں. معاف کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں معاف کرنے سے مراد ہے کہ ان سے درگزر کریں، ان کی طرف سے جو سختیاں آ رہی ہیں ان سختیوں کو خندۂ پیشانی سے برداشت کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دیگر آیات میں فرمایا فاعف عنہم واصفح، کہ ان کو معاف کریں، ان سے درگزر کریں. وقل سلام، انہیں سلام کہہ دیں. کیا مطلب؟ کہ شروع دور کے احکام ہیں، مکی دور کی صورت ہے، شروع دور کے احکام ہیں. تو مکی دور میں، شروع دور میں مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے جو مشکلات آتی تھیں تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو کہ وہ مقابلہ کریں، وہ ہتھیار اٹھائیں. اگر وہ ہتھیار اٹھاتے، مقابلہ کرتے، وہ کر سکتے تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ظلم ہوا، کوئی زیادتی ہوئی، دیگر ایمان والوں پر، حضرت بلال پر، دیگر کمزور لوگوں پر جو ظلم ہوتے تھے، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمار کا جو خاندان تھا وہ ان پہ شدید ظلم ہوا، تو اگر مسلمان چاہتے تو کچھ مسلمان اپنی جان کی قربانی دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیتے، ان مظلوموں کا بدلہ لیتے، لیکن یہ بدلہ لینے سے ان کو نقصان ہوتا دیگر مسلمانوں کو. تو شروع میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی. یہ نہیں تھا کہ جذبہ نہیں تھا ان کے اندر اور اللہ پر اعتماد نہیں تھا، جذبہ تھا لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. پھر جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ ہاں اب آپ جو ہیں وہ بدلہ لے سکتے ہیں، اب آپ جہاد کر سکتے ہیں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں سے جن سے لڑا جاتا ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا. یہ اجازت دی گئی مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں اجازت نہیں تھی. تو مکہ مکرمہ میں اس قسم کی آیات اکثر اترتی تھیں کہ فاعف عنہم واصفح، آپ درگزر کریں، آپ صبر کریں. فرتقب، آپ انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، قیامت کا انتظار کریں. اللہ کی طرف سے وعدے ہیں کہ آپ کہ مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، اس کا انتظار کریں. شروع میں یہ حکم تھے. تو اس آیت کریمہ سے بھی یہی مراد ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے، ان کو یہ حکم دیں ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے کہ وہ درگزر کریں. یہاں یغفر سے مراد معاف کرنا نہیں ہے یا معافی مانگنا نہیں ہے، کیونکہ کافروں کے لیے معافی نہیں ہو سکتی. ہم کافروں کے لیے معافی نہیں مانگ سکتے، کافروں کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا. تو یہاں معاف کرنے سے مراد درگزر کرنا اور صبر کرنا. اگر وہ کوئی ظلم کریں، زیادتی کریں، عمل سے، زبان سے، آپ درگزر کر دیں. ایمان والوں سے کہ وہ درگزر کریں، معاف کریں، صبر کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کریں. اسی طرح مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ بھی صبر کریں اور وہ درگزر کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف سے آنے والی سزاؤں کی امید نہیں رکھتے. حالانکہ اللہ کی طرف سے سزا آ کر رہے گی، لیکن ابھی تک نہیں آئی، ان کو امید بھی نہیں ہے کہ سزا آئے گی. ایسے کافر ظالم لوگ جو ان کمزور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں، صرف نظر کریں، صبر کریں. لیجزی قوما، تاکہ وہ بدلہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے قوما، قوم کو، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے. جب کمزور لوگ ظالموں سے درگزر کریں گے شروع میں، تو اس درگزر کرنے سے اللہ ظالموں کو معاف نہیں کر دیں گے. یہ تو ایک وقتی اسٹریٹجی ہے. صبر کریں، درگزر کریں. کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیجزی قوما، تاکہ وہ بدلہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ، قوما، قوم کو. اس قوم سے مراد یہی ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے سزا آنے کی امید نہیں رکھتے اور ظلم کرتے رہتے ہیں کمزور مسلمانوں پر. تاکہ اللہ بدلہ دے قوم کو کس چیز کا؟ بما کانوا یکسبون، ساتھ اس کے جو وہ کماتے تھے، جو وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے، تاکہ اللہ ان کو اس کا بدلہ دے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی عمل کرتا ہے نیک وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. یہ جو مسلمان نیکی کر رہے ہیں اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہے، اس کا فائدہ کافروں کو، ظالموں کو نہیں پہنچے گا. ومن اساء فعلیہا، جو برا کر رہا ہے، یہ جو ظالم لوگ برا کر رہے ہیں، ظلم زیادتی کر رہے ہیں، فعلیہا، اس کا وبال انہیں پر رہا ہے، اس کا وبال مسلمانوں پر نہیں ہے. مسلمان درگزر کریں، معاف کریں. مکی دور کی اسٹریٹجی ہے.
اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے عمل کی سزا دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم نے اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا في رحمه تحلو الحياة شوقا